السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بیماری کے متعلق بتاؤں گا جو آپ کے کچھ جسم کے حصوں کو مفلوج کر دیتی ہے اور آپ کو اس کے متعلق سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کی مکمل ٹریٹمنٹ ہے نہیں ہے، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، آیا کہ یہ بوڑھے لوگوں کی بیماری ہے، جوان کی ہے، بچوں کی ہے، یہ کس طرح ہوتی ہے اور اس بیماری کا ہمارے جسم کے کس حصے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور لوگوں کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے پارکنسن ڈیزیز۔ پارکنسن ڈیزیز کیا ہے؟ یہ ایک نیورولوجیکل بیماری ہے، برین کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور یہ برین کے کچھ حصے کو اور کچھ سیلز کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے، سارے برین کو متاثر نہیں کرتی، اور جس حصے کو یہ متاثر کرتی ہے اور اس حصے کا جسم کے جس حصے پر کنٹرول ہوتا ہے، یعنی کمانڈز ہوتی ہیں۔ بیسیکلی ہمارا جو برین ہوتا ہے یہ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی میرے جو ہاتھ ہل رہے ہیں تو یہ برین کا ایک حصہ ہے جو ان کو موو کر رہا ہے، اور آنکھیں میری کام کر رہی ہیں، زبان کام کر رہی ہے، میرا جسم ہل رہا ہے، میری ٹانگیں پاؤں ہل رہا ہے، تو اس کو مختلف جو اس کے حصے ہیں برین کے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر وہ حصہ متاثر ہوتا ہے تو وہ جو اعضاء ہوگا، عضو ہوگا، وہ اچھی طرح کام نہیں کرے گا، اس کے اندر جو حرکات ہیں وہ غیر طبیعی ہو جائیں گی، یا تو بہت زیادہ ہو جائیں گی یا بالکل وہ حرکت کرنا چھوڑ دے گا۔ اسی طرح یہ نیورولوجیکل بیماری ہے پارکنسن ڈیزیز۔ یہ جسم برین کا جو حصہ متاثر ہوتا ہے آگے اس عضو کو وہ متاثر کر دیتا ہے۔ آپ کے بولنے میں دقت آ سکتی ہے، آپ کے چلنے میں دقت آ سکتی ہے، آپ کے بیٹھنے میں دقت آ سکتی ہے، آپ کے پٹھوں کے اندر سختی آ سکتی ہے، آپ کے بیلنس میں کمی آ سکتی ہے، اور آپ کا کوئی ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کام چھوڑ سکتا ہے۔ یہ اس بیماری کی علامت ہے اور یہ اکثر بڑھاپے کے اندر اولڈ ایج لوگوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پر خلیات جو ہوتے ہیں، سیل جو ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نیورون جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کو ڈائیگنوز کسے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ ڈائیگنوز اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ مریض ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ فزیکلی چیک اپ کرے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو پارکنسن ڈیزیز ہے، آپ کی سمٹم لے گا، آپ کو مختلف طریقوں سے چیک کرے گا اور آپ کو بتا دے گا۔ اگر آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے تو اس کو MRI ٹیسٹ ہے، اس کا CT اسکین ہے اور مختلف ٹیسٹ ہیں جو لیے جا سکتے ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو پارکنسن ڈیزیز ہے اور برین کے کس حصے میں یہ پرابلم پیدا کر چکی ہے اور کس حصے کو یہ ڈیمیج کر چکی ہے۔ اس کا مکمل طور پر جو ریسرچ ہوئی ہے آج تک، ابھی تک جس وقت تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ قابل علاج نہیں ہے، لیکن اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ فزیوتھراپی کروائیں، آپ اپنی معیاری زندگی کو بہتر کریں، یہ گروپ جوائن کروایا جائے مریض کو، جس کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے کے ساتھ ڈسکس کریں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن جو ہے وہ اس کو مینیج کرنے کے لیے دی جاتی ہے کہ یہ اپنے ایک فارم میں رہے، اس سے مزید آگے بیماری یہ نہ پڑے اور آگے یہ جو ہے برین کا مزید جو حصہ ہے وہ ڈیمیج ہونا نہ شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے اور پرابلم اور کمپلیکیشن پیدا ہو جائیں۔ اور میں آپ کو میڈیسن بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ نے مریض کا سونے کا، اٹھنے کا، کھانے پینے کا سسٹم جو ہے وہ بہتر رکھنا ہے، اور خاص کر اس مریض کا جو ہے وہ آپ نے کھانے کا جو ہے وہ اپنے اسمال پورشن کر دینی ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے حصوں میں آپ نے کھلانا ہے۔ دن کے اندر آپ کا مریض اگر 2 سے 3 دفعہ کھاتا ہے تو اس کو آپ 2 دفعہ کھاتا ہے تو اس کو 4 سے 5 دفعہ کر دیں، 3 دفعہ کھاتا ہے تو 6 سے 8 دفعہ کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا آپ نے کھلانا ہے تاکہ وہ جتنی اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو نیوٹریشن ملنی شروع ہو جائے اور اس کے اوپر لوڈ بھی نہ پڑے، اس کے جو اعضاء ہیں جسم کے وہ آسانی کے ساتھ کام کرتے رہے، وہ ڈپریس نہ ہو، برڈن آئے ان کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسے مریضوں کو میں اکثر چٹنی بتایا کرتا ہوں کہ پودینہ، اناردانہ، لہسن، ادرک، یہ ہم وزن چاروں چیزیں لے لینی ہے آپ نے، ہم وزن لے کے آپ نے اس کی چٹنی اچھی طرح باریک کر کے اس کی چٹنی بنا کے رکھ لینی ہے۔ وہ آپ نے اس مریض کو ہر کھانے کے ساتھ 1 سے 2 چمچ کھلا دیا کرنے، اس کا نظام ہضم کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا اور یہ جو مریض ہے آپ کو کافی بہتر محسوس ہوگا، کیونکہ نظام ہضم بیسیکلی
जब डिस्टर्ब होता है तो जिस्म की ग़िज़ाइयत कम होना शुरू हो जाती है, जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, जिससे आपके जिस्म की ग़िज़ाइयत जो है आगे जानी बंद हो जाती है, यानी जिस्म की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। इससे मज़ीद कमज़ोरी होती है, जिस्मानी कमज़ोरी होती है, मेंटली कमज़ोरी होती है, और जो बीमारी आपके ऊपर अटैक कर चुकी है वो मज़ीद फिर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, वो डेवलपमेंट उसके अंदर शुरू हो जाती है। इस तरह आपने ये करना है तो आप इंशाल्लाह ये मरीज आपका बहुत बेहतर, बल्कि बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और मेडिसिन जो है वो आपने वो कास्टिकम आपने लेनी है 200 ताकत में, सुबह शाम 5 कतरे इस मरीज को देने हैं। जैल्सीमीम आपने 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम आपने 3 कतरे इसके देने हैं। और आगे है एगेरिकस, एगेरिकस भी आपने 200 ताकत में लेनी है, 5 कतरे सुबह शाम लेने हैं। पानी के अंदर डाल के ये सारी मेडिसिन इस्तेमाल करनी, इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलहदा अलहदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आपने क्योप्रम मेटलिकम, ये आपने 200 ताकत में लेनी है, सुबह शाम 5 कतरे। आखिरी मेडिसिन जो है वो है मर्क साल, 200 ताकत में लेनी है और सुबह शाम आपने 5 कतरे देने, 3 कतरे भी दे सकते हैं। अक्सर ये बूढ़े लोगों में होती है, 3 कतरे 5 कतरे देने हैं। अगर किसी जवान को, यंग को है या किसी बच्चे को है तो बच्चे को 1 कतरा देना है, यंग को भी आप इतनी ही डोज दे सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो, ये काविश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।